لیکن یہ ان سب معاملات میں ٹائم مینیج کرنا کتنا ضروری ہے؟ جس طرح میں نے اپنے پروگرام کے آغاز میں بات کی ہے کہ ہم اپنے لیے تو ٹائم نکالتے نہیں, ہم ایک دوڑ میں شامل ہوئے ہوئے ہیں کہ بھائی ہم نے دوسرے سے آگے نکلنا ہے, بے شک ہمارے پیچھے جو بھی ہمارے معاملات ہیں وہ خراب ہو جائیں, ایک کہہ لے کہ ایک لائف کے اسپیکٹ کے اندر معاملات خراب ہو جائے, دوسرے میں نہیں ہونے چاہیے, ہم اس کے ساتھ لگے رہیں گے. تو ٹائم مینیج کرنا کتنا ضروری ہے اس معاملے میں؟ ایک تو ٹائم مینیج کرنا بہت ضروری ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں, بظاہر یہ بات درست بھی ہے, کہ ہم میں سے ہر آدمی کے پاس یکساں پیمانے کے مطابق وقت ہے. میرا سال 365 دن کا, آپ کا بھی 365 دن کا ہے, میرا مہینہ 30 دن کا, دن 24 گھنٹے کا, اور منٹ 60 سیکنڈ کا, اور آپ کا بھی ایسے ہی ہے. یہ ظاہری پیمانہ ہے, لیکن ایکچولی مزے کی بات ہے کہ ٹائم از فلیکسیبل. اچھا, میرا 1 گھنٹہ ہو سکتا ہے کہ کسی اور کی نسبت بہت زیادہ پروڈکٹیو ہو. میں اس 1 گھنٹے میں اتنا کام کر سکتا ہوں جتنا ایک آدمی شاید 3 گھنٹے میں نہیں کر سکتا. میرا ٹائم فلیکسیبل ہے. اچھا, سبھی کا ٹائم فلیکسیبل ہے. اسی طرح ایک طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ٹائم کی فلیکسیبلٹی کو, کہ آپ ایک کام کو کرنے کے لیے کوئی ٹائم مقرر کرتی ہیں. جب وقت مقرر کرتی ہیں تو آپ اس ٹائم کے اندر اسے کر بھی پاتی ہیں, اور جب آپ وقت مقرر نہیں کرتی, ڈیڈ لائن مقرر نہیں کرتی, تو وہ ٹائم لٹکتا جاتا ہے, لٹکتا جاتا ہے, لٹکتا جاتا ہے. اسی طریقے سے فلیکسیبلٹی ایک اور لحاظ سے دیکھیں, آپ انتظار کر رہی ہیں کسی کا, اب وہ آنا ہے 10 منٹ بعد آنا ہے, 10 منٹ نہیں گزر رہے, 10 منٹ اتنے زیادہ طویل ہو گئے کہ وہ کئی گھنٹے پر محیط ہو گئے. آپ کسی انتہائی چاہنے والے کے پاس, جس کی کمپنی آپ کو بہت پسند ہے, آپ اس کے پاس 2 گھنٹے بیٹھی ہیں, اور وہ ٹائم ایسے گزرتا ہے 2 منٹ میں, 2 منٹ میں گزر جاتا ہے. تو ٹائم از فلیکسیبل, اٹ ریلیٹس ود یور اسٹیٹ آف مائنڈ. اگر ہم اپنی اسٹیٹ آف مائنڈ کو گیون ٹاسک اور ٹائم کی فلسفی کے مطابق ایڈجسٹ کر لیں تو ہم کم وقت میں زیادہ کام کر سکتے ہیں. دس از نمبر 1. دوسرا, ٹائم کے معاملے میں ایک اور چیز جو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک عام مذہبی کانسیپٹ یہ ہے کہ انسان اپنی عمر لکھوا کے لاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک عام سا کانسیپٹ ہے. میں کہتا ہوں کہ مجھے نہیں پتہ, ڈیبیٹ نہیں ہے یہ, مگر میرا یہ خیال ہے کہ ہم اپنی مینجمنٹ کے ذریعے 20% زیادہ جی سکتے ہیں. اچھا, اب وہ کیسے جی سکتے ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو. اس سے پہلے میں ایک آپ سے سوال پوچھتا ہوں, آپ کے خیال میں میری ایج کتنی ہے؟ ایک سوال, سپوز آپ کہتی ہیں 50 سال, آپ کہتی ہیں 45 سال, جو اچھا میں کہوں گا نہیں, ایکچولی میں اس سوال کے جواب میں کہا کرتا ہوں کہ ایکچولی میری ایج 30 ایئر ہے. اچھا, میں 30 سال کا ہوں. اب وہ کہتے ہیں لیکن آپ تو اتنے کے نہیں لگتے, تو میں کہتا ہوں کہ باقی ٹائم میں نے سو کے گزارا ہے, جو میں نے جیا ہے وہ تو 30 سال ہے. تو زندگی تو وہی ہے جو میں نے جی ہے. اچھا, اب ہم لوگ جو سونے جاگنے کی روٹین ہے, میں عام طور پہ صبح فجر کا ٹائم اٹھ جاتا ہوں, اس کے بعد لوگ سو جاتے ہیں, میں سوتا نہیں ہوں. اب جو 5 سے لے کر 8 یا 9 بجے تک کے 4 گھنٹے ہیں, وہ ان بروکن ٹائم ہے, جس میں مجھے کالز نہیں آنی, جس میں مجھے لوگوں نے ملنے کے لیے نہیں آنا, مجھے کسی نے تنگ نہیں کرنا, اور اس 4 گھنٹے میں اتنا کام کر لیتا ہوں جتنا میں پورے دن میں نہیں کر پاتا. تو اگر آپ اپنے لیے پراپر ٹائم سلاٹس کو سلیکٹ کریں, ان بروکن ٹائم ڈھونڈیں کریٹیو کاموں کے لیے, پلاننگ کے لیے 10 منٹ نکال لیں, تو وہ ایگزیکیوشن کے 10-20 منٹ بلکہ 2-3 گھنٹے بچا دیتے ہیں آپ کے. تو ٹائم مینجمنٹ کے سکلز سیکھ لینا شاید کامیابی کے لیے آپ کو, آپ کے پروسیس کو, سفر کو تیز تر کر دے گا. اچھا, دوسرا ڈاکٹر صاحب, لوگ نا وہ کر نہیں پاتے, بیلنس نہیں کر پاتے ہیں آج کا, کیونکہ بڑا مشکل دور بھی ہو گیا ہے, مصروف دور بھی ہو گیا ہے, ہمارے ڈفرینٹ گولز ہوتے ہیں, ہم نے آگے بھی جانا ہوتا ہے, کامیابی بھی حاصل کرنی ہوتی ہے, پھر خوف بھی ہوتا ہے کہ کامیاب نہ ہوئے تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا, باقی معاملات کس طرح چلیں گے اگر کامیاب نہ ہوئے. تو ہم لوگ نا زندگی کے ایک حصے کو زیادہ پرائورٹائز کر دیتے ہیں باقی حصوں کی نسبت. مثلاً پروفیشنل لائف ہماری زیادہ پریورٹی پہ آ جاتی ہے پرسنل لائف کے نسبتاً. تو پھر اس میں کس طرح معاملات, کیونکہ خاص طور پر مرد حضرات سے یہ گھر والے زیادہ تر گلا کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا, آپ زیادہ آفس میں کام کرتے ہیں, آفس کا ہی سوچتے ہیں, گھر بھی آتے ہیں تو کہتے ہیں میں بہت تھکا ہوا ہوں, مجھے کوئی بات نہ کرے یا مجھے کوئی کچھ کہے نہ. تو یہ معاملات بھی پھر کہیں نہ کہیں ٹاکسسٹی کی طرف بھی جا رہے ہوتے ہیں. اس میں نا 2-3 چیزیں مختلف پہلوؤں سے دیکھنی ضروری ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جتنے بھی ویورز ہیں یہ آپ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں اور میں آپ لوگوں کے پاس آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں, لیکن ایکچولی میری فیملی کو پتہ ہے کہ دس از دیئر ٹائم, اور میں انہی کے لیے بیٹھا ہوں. میں اس وقت آپ کے پاس نہیں بیٹھا, میں اس وقت ویور کے لیے نہیں بیٹھا, میں اپنی فیملی کے پاس بیٹھا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں, میری فیملی بھی جانتی ہے. وجہ کیا ہے کہ جب میں سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کرتا ہوں, میری سوشل پروفائلنگ بہتر ہوتی ہے, میری شخصیت, میری پہچان بہتر ہوتی ہے, تو اس کا الٹیمیٹلی فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ میری فیملی کو ہوتا ہے. اگر میں آفس میں جتنے گھنٹے سپینڈ کرتا ہوں تو ایکچولی میں کس کے لیے سپینڈ کرتا ہوں, تو میں انہی کے لیے. میرے اخراجات تو بہت تھوڑے ہیں, تو ان کے زیادہ ہیں, ٹھیک ہے نا. تو میرا وہ سارے کا سارا ٹائم بھی بیسیکلی
ان کے لیے اسپینڈ ہو رہا ہے. میرا آفس اگر اسلام آباد میں ہے تو اسلام آباد سے جب میں چلتا ہوں فیملی کو ملنے کے لیے تو وہ 8 گھنٹے جو ٹریول ٹائم ہے بیسیکلی وہ بھی فیملی کا ہی ٹائم ہے.